وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی تمہیں میں سے سنیچر کے دن کے بارے میں۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا اور اسرائیلیوں پر ایک آزمائش آئی۔ ان کو کہا گیا کہ ہفتے میں ایک دن مذہب کے لیے مقرر ہوا ہے۔ یہود کے ہاں سنیچر کا دن تھا، جیسے کہ عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن ہے، بدعتیوں کے ہاں پیر کا دن ہے۔ اس لعنتی نے کہا ہے کہ جمعہ مقات عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو۔ یہ دیکھو، اور ہندوؤں کے ہاں منگل کا دن ہے، گوتڑوں کے ہاں بدھ کا دن ہے، سکھوں کے ہاں جمعرات ہے، اور مسلمانوں کے ہاں جمعہ ہے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سورہ نحل کی آیت کے نیچے تفسیر کبیر میں، روح المعانی میں، البحر المحیط میں، معتبرات تفسیر میں ہے، ہر امت کو جمعے کا دن دیا گیا۔ جب وہ نافرمان ہو جاتی تو جمعہ چھن جاتا، اس کی جگہ کوئی اور دن آ جاتا۔ بہرحال بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم مذہبی دن کے اندر دنیا کا کام کاج بند کر لو، یہ جو دریاؤں کے اندر مچھلیوں کا شکار کرتے ہوئے چھوڑو۔ کچھ دنوں تک تو برداشت کرتے رہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، تو سنیچر کے دن مچھلیاں بالکل کھل کر آ جاتی۔ دوسری جگہ ہے استعتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یثبتون لا تأتیہم، سنیچر کے دن مچھلیاں بالکل سامنے آ جاتی۔ وضو کرنے بیٹھ جاتے تھے تو مچھلی شراپ، تو اب مچھلی اور سامنے بنگالی بیٹھا ہو تو برداشت کر سکتا ہے، قیامت آ جائے گی ہاں؟ تو مچھلی لے کے ایسے پیچھے پھینکی، پھر جب اٹھ گیا ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے تو اٹھا کے لے گیا گھر۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ جب نافرمانی ہونے لگی تو ان کے بڑے نافرمانوں نے دریا کے کنارے پر حوض بنوائے، یا پہلے سے بنے ہوں گے۔ سنیچر کے دن مچھلیوں سمیت پانی اندر ہانکا دیتے تھے، پیچھے بند کر دیتے تھے۔ اتوار کے دن صبح آ کر کہتے تھے یہ اتوار کا شکار ہے، سنیچر کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بندر گئی کیا، ہمارے سامنے دھوکے جڑا کے کرتے ہو۔ علماء کرام خود بھی نہیں کرتے تھے اور ان کو بھی اخیر تک روکتے تھے۔ ان کا منصب یہ ہے، ایک جماعت تھی جو تبلیغ کر کر کے تھک کے بیٹھ گئی، وہ بھی معاف ہے۔ تیسری جماعت مرتکبین کی ہے، اور چوتھی جماعت نہ خود کرتے تھے نہ ان کو روکتے تھے اور نہ ان کو برا سمجھتے تھے۔ ابن عباس سے مرقوم ہے کہ وہ پہلی دو جماعتیں بچ گئی، باقی دو کے دو بندر بنائے گئے۔ یاد کرنے کا ہے، اور البتہ تحقیق تم جان چکے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تمہیں میں سے سنیچر کے دن کے بارے میں۔ اندازہ لگاؤ کہ سنیچر کا دن جو غلطی سے جمعے کے بعد لگ گیا، اس کی نافرمانی کرنے والے معاف نہیں ہوئے، بندر بنائے گئے۔ تو جمعے کو قتل کر کے اس کی جگہ اتوار نافذ کرنے والے شرپسند زمانہ، شریف گھرانہ نے شریر گھرانہ، در بدر مٹی برسر، جدے میں وقت گزارو جیسے خر، ساری زندگی ذلت و خواریاں اٹھاؤ۔ جماعت تس نس ہو گئی، عزت خاک میں مل گئی۔ نوجوان بچیاں عید منانے آ جاتی ہے، پولیس والے ایئرپورٹوں پہ گھسیٹتے انہیں کہ واپس واپس۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مشرف ان کا مخالف ہے، اللہ سزا دے رہا ہے، دین پر ہتھوڑا چلایا ہے۔ یاد کرنے کا، اور یہ البتہ تحقیق تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تمہیں میں سے سنیچر کے دن کے بارے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے کہا ان سے، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ بندر کیا ہے؟ زنجیر گلے میں ہے، کبھی ادھر چلانگ ماری، کہتے فلاں کی ڈانس دکھاؤ، وہ دکھا لیتا ہے، کہتے سسرال کیسے جاتے ایسے چلانگیں مارتا ہوا، کہتے او مارا پیٹا تو لیٹا رہتا ہے، کہتے فلاں کر لو، یہ کر لو، جاؤ بابا سے پیسے لے لو۔ تو تماشے تماشے تماشے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے فیصلے کرنا بندروں کا کام ہے۔ امریکہ اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے جمعے کو قتل کر کے اتوار نافذ کیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ مناسبت
فجعلناها نکالا، پس ہم نے بنا دیا ان کو جائے عبرت، نکال عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے موجود تھے، وما خلفا، اور ان کے لیے جو بعد میں آ رہے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور اس میں پند و نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ صبح جب یہ اٹھے تو بندر بنے تھے، 2-3 دن تک اپنے عزیز و قریب جو عذاب سے بچ گئے تھے ان کے پیروں میں لپٹ لپٹ کے روتے تھے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ایک آفت ان پر مسلط ہو گئی، سب مر گئے۔ مفسرین نے اس کو منظور نہیں فرمایا کہ موجودہ بندر ان کی نسل ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ معذب قوم برقرار نہیں رہتی، معذب قوم جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان جیسی مخلوق پیدا کی، لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ بندر کے اندر انسانی خصلتیں بہت زیادہ ہیں، انسانی شعور اور فہم موجود ہے اس میں، مگر وہ اس کی عزت آرام راحت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ دوسروں کو خوش کرنے اور ہنسانے کے لیے ہے۔ وہی چیزیں شریروں میں موجود ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور عیسائی ہے۔ نصارہ ایک بستی تھی القدس کے پاس ناصرہ، عیسیٰ علیہ السلام وہی متولد ہوئے ہیں، وہاں کے مکینوں کو نصارہ کہتے تھے۔ والصابئین، اور صابئین، یہ بابل عراق کے اندر ایک قوم آباد تھی، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، باقاعدہ 5 نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ستارہ پرست تھے۔ بعد میں ایران کے مجوسیوں نے ان کا رنگ ڈھنگ لیا ہوا ہے۔ بے شک ایمان والے یہودی، عیسائی، صابئین، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ آخرت پر، وعمل صالحا، اور عمل کیا نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ایک اشکال ہے کہ یہود، نصارہ، صابئین کے ساتھ مومنوں کو ذکر کیا، اس کو مناظرے کے اندر ترخیم العنان کہتے ہیں۔ جس طرح ریل گاڑی والا ریل گاڑی میں چڑھ کے کہتا ہے ٹکٹ ٹکٹ ٹکٹ، تو جن کے پاس ٹکٹ ہو ان سے بھی پوچھتے ہیں، جن کے پاس نہ ان سے بھی پوچھتے ہیں، مقصد جن کے پاس نہیں ہے ان کو پکڑنا ہے، لیکن طریقہ یہی ہے۔ ابوالکلام آزاد وغیرہ کو اس قسم کی آیات سے بہت سخت لغزش ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہود اور نصارہ جو اپنے مذہب پر قائم ہے وہ بھی ناجی ہے معاذ اللہ۔ حضرت الاستاذ مولانا بنوری وغیرہ نے ان کا طویل تفصیلی رد لکھا ہے، جو یتیمہ کے بعد حصوں میں شائع ہے۔ اصل میں مولانا ابوالکلام آزاد کی کوشش ہے، دربارہ آزادی ہند نہایت مقبول ہے اور قدر کے لائق ہے، لیکن وہ مسائل دین کے اندر بہت آزاد تھے، اور اس آزادی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو حنبلی کہنا شروع کیا تھا، ورنہ خاندانی طور پر وہ حنبلی نہیں تھے، تاکہ کوئی کچھ کہ جو بھی کچھ کر سکے میں حنبلی ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے مہمان ہوتے تھے، کھانا جب کھایا جاتا تو حضرت شیخ الاسلام فرماتے دسترخوان کے نیچے دیکھو کوئی اور چیز بھی ہوگی، دسترخوان اٹھا کے دیکھتے تو سگریٹ اور ماچس پڑا ہوتا ہے، تو مولانا ابوالکلام کہتے لے حضرت شیخ الاسلام کے دسترخوان پر سگریٹ ہے، تو وہ فرماتے حضرت کی دسترخوان کے اوپر نہیں ہے نیچے ہے، اور پھر فرماتے کہ کیا کریں مہمان جو آپ ہے ہمارے، تو جب وقت یہ سگریٹ اٹھا لیتے تھے تو حضرت مدنی باہر نکل جاتے، باہر نکل جاتے۔ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ایک اور یادداشت بنی اسرائیل کو اور یاد کرنے کا ہے جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تم پر کوئی طور، جیسے آدمی غصہ ہو کے لاٹھی اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا پہاڑ اٹھایا کہ سیدھے ہوتے ہیں یا نہیں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو جو ہم تم کو دیتے ہیں طاقت سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا بجھایا، ہر
طریقے سے آسمانی کتاب کی فضیلت حضرت موسیٰ کے ذریعے بیان کی، لیکن یہ پھر بھی خود سری کرتے تھے، تو بطور تعذیب للقریب کے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے اوپر لا کے لٹکایا، یہ مان گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے روگردانی اختیار کی اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور مہربانی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ہوئے ہوتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ایک حکایت بیان ہوئی ہے منو سلوا کے عنوان سے، دوسری حکایت بیان ہوئی ہے اخذ المیثاق کے نام سے، اب تیسری حکایت، اور اس سے پہلے ایک چوتھی حکایت بیان ہوئی تھی قتل بنی اسرائیل عابدین العجل، ان کے عنوان سے۔